بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام کاج اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر بھی کبھی نہ پہنیں، اس سے درد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں تو ان کو نیلے رنگ کے کپڑے پہنا دینے سے مکھیاں قریب نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ نمک کا مساج بدن پر کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو بچے یا بچیاں زیادہ تنگ لباس پہنتے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو ان کو چبا کر کھا جائیں، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہوتا۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، آپ کو کبھی بھی پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ تازہ سیب روزانہ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ ناظرین، دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر کھائیں، اس سے انسان کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے پیاروں کی کبھی نہ قدری نہ کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کرنے پر بدن پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہار میں پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی تمام جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ ناظرین، کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن موڈ اچھا رہتا ہے۔ منفی سوچوں سے بھی بچے رہو گے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی، رات کو بھی نظر آنے لگے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے آگ پر مکھن۔ بکری کے دودھ میں ساگو دانہ بنا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح دار چینی کھایا کرو، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی اور کھایا پیا ہضم ہونے لگے گا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ روزانہ صبح دار چینی دہی میں ڈال کر کھا لیا کرو، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو
تو آج سے ہی ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا، اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ پھولے ہوئے مسوڑوں پر نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر مساج کیا جائے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال میں کدو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر جگر کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ سیب کا رس دودھ میں شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ کر آتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جائے گی۔ اگر معدے کی گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لیا کریں۔ نہار پیٹ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ 2 دن میں مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یا رضا کو کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کر چلا کرو۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں تو عمر بڑھنے کے اثرات کم ہونے میں مدد ملے گی۔ فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، کبھی بھی تمہارا رزق تنگ نہیں ہوگا۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال کرنے سے موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم کھانا معدے کو کمزور کرتا ہے۔ ناظرین، معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیز اور گوشت وغیرہ سے پرہیز کریں۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہو جاتے ہیں۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لیا کر رنگ گورا ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کیلے کھائے، اس کے پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کام کے دوران نیم گرم پانی پی لینے سے پورے بدن کی صفائی ہو جائے گی۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ بدن سے بدبو آتی ہے تو عرق گلاب پانی میں ڈال کر بدن پر بہا لیا کریں۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس
چھوٹے بچوں کو دن میں 2 بار دیں، بچے صحت مند رہتے ہیں۔ کالا نمک، سونف اور اجوائن ہم وزن لے کر ان کی پھکی بنا کر رکھ لیں۔ 1/4 چمچ کھانے کے 5 منٹ بعد پانی کے ساتھ کھا لو۔ سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کرنے کے بعد سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹکتی نہیں ہے۔ اگر بدن کی جلد بہت خشک ہو جائے تو نہانے سے قبل پانی کی بالٹی میں 1 چمچ نمک ملا دیں۔ جلد چکنی اور نرم ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اگر آپ کو خشکی اور کھجلی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کر لیا کرو۔ خارش اور کھجلی وغیرہ دور ہو جائے گی۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کرو: انار کا جوس پیو، زیتون کا تیل استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔ نہار منہ گنڈیریاں چوسنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کر کے لگانے سے درد جاتا رہے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگا لی جائے تو ہونٹ موٹے اور پتلے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، لیموں پر چینی لگا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پالک کا رس پینے سے بخار اور یرقان میں آرام ملے گا۔ گوبھی کا رس کمر اور پٹھے مضبوط کر دیتا ہے۔ کوئی کام شروع کرنے لگو تو زبان پر نمک رکھ لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹ لو، کھانسی رک جائے گی۔ زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کے وقت تارے گننے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چلگوزہ کھانے سے عورت بوڑھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہفتے میں 3 دن واک کرنے سے آپ اپنی زندگی کے 2 سال بڑھا سکتے ہیں۔ دہی کے ساتھ پیاز کھانے سے ڈائریا نہیں ہوتا۔ یہ بدن میں خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگا لینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ چاکلیٹ کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً اسے جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ بانجھ عورت روٹی کو گڑ کے ساتھ کھا لے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوتے۔
نہ نظر کمزور ہوتی ہے۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے تیزی سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے 70 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ روزانہ صبح سویرے 40 منٹ پیدل چل لینے سے آپ صحت مند رہتے ہیں۔ چڑیا کو جوٹا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی پہلے 3 سیکنڈ میں آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا؟ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان انسانی دماغ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کالے چنے کھانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو بیمار یا پریشان کرتی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا اور زیادہ سونا۔ چند منٹ ہنس لینا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے جتنا 2 گھنٹے سو لینا۔ سونے کی جتنی کوشش کریں گے نیند آنے کے اتنے ہی چانس کم ہوں گے۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں تو اس کی تپش سے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی بہت زیادہ ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے صرف 50 بار بسم اللہ پڑھ لو۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا بہتر ہے، زیادہ اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کرو۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان پاؤں پر تیل کی مالش کر لیتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ زیادہ دیر خاموش رہنے والے لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور چالاک ہوتے ہیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر باہر کی طرف مالش کریں۔ سر کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ایک لیمو لیں، اس کو کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر ملیں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو بدن میں 1 یا 2 نہیں بلکہ بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ خارش کی بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو کوئلے لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ سے بنی ہوئی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں اور پھر اس کی دھونی اپنے پورے بدن پر لیں۔ انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بد ہضمی سے روکتا ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ مخصوص ایام میں آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ معدہ خراب ہے۔ سب نعمتوں سے بڑی نعمت انسان کے لیے ذہنی راحت و سکون ہے۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو تمہارے ذہنی سکون کو برباد کرتے ہیں۔
اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ سادگی اپنانے سے عزت بڑھتی ہے اور تکبر میں کمی ہوتی ہے۔ اصلی شہد کی پہچان کے لیے آپ ماچس کی تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں۔ اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی ہے، اور اگر بجھ گئی تو شہد نکلی ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر رکھ دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے۔ ہاں، اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہیں ہوں گے، تو توڑنے میں حرج نہیں۔ اپنے کانوں کی حفاظت اور ان کو گرم رکھنے کے لیے سردی میں مناسب بندوبست کیجیے۔ پلکوں کو لمبا کرنے کے لیے نیم گرم دودھ 1 کپ لیں اور روئی کی مدد سے آنکھوں پر رات کو سونے سے پہلے لگائیں۔ کھانے کے بعد سو جانے سے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے۔ رات کے وقت کھانے سے یہ ہضم نہیں ہوتی۔ نیند نہ آ رہی ہو تو فوری دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگاؤ، نیند آ جائے گی۔ ٹماٹر دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ جائیں یا خراب ہو جائیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ ہفتے میں 1 بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگانے سے بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو پیشاب کا مسئلہ ہو تو وہ گنے کی گنڈیریاں چوس لیا کریں۔ گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آ جائے گا۔ کیلے کے چھلکوں کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ دانت میں درد کا مسئلہ ہو تو کالی مرچ کو دانت پر رکھ کر چبانے سے دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ دودھ میں پھول مکھانے ملا کر کھانے سے 80 سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے ہریڑ کا مربع کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر ہفتے میں 1 دن بھی آڑو کھا لیے جائیں تو جوڑوں کا درد نہیں رہتا۔ انار کا اندر والا سفید چھلکا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت پانی میں 1 لیموں کا رس ڈال کر نہانے سے جسم سے بدبو نہیں آتی اور پسینہ بھی کم آتا ہے۔ چاولوں میں اگر نمک زیادہ ڈل جائے تو لیموں ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ رات کے وقت ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، بلکہ سادہ اور کھلے کپڑے پہن کر سوئیں۔ ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی ہو تو ختم ہو جاتی ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر اگر بتی کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ مہنگے فیس واش استعمال کرنے کی بجائے دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرہ دھو لیں، سارے دن کی دھول مٹی اور گرد و غبار نکل جائے گا اور چہرہ چمک اٹھے گا۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کریں، اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھا لے۔